بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حرف اور مقبول جان کے ساتھ۔ ناظرین، کل بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کا یوم وفات منایا جا رہا ہے۔ قائد اعظم کے یوم وفات قائد اعظم کی جدوجہد، تحریک پاکستان کی جدوجہد سے جڑی ہوئی چند حقیقتیں یہ لکھی ہیں ہمارے ممتاز ماہر تعلیم مورخ دانشور جناب ڈاکٹر صفدر محمود صاحب نے۔ ان کی نئی کتاب سچ تو یہ ہے مارکیٹ میں آئی اور بہت ساری ایسی غلط فہمیوں کا اس کتاب میں ازالہ کیا گیا ہے۔ نئے پڑھنے والوں کے لیے بڑی زبردست کتاب ہے اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ڈاکٹر صفدر محمود صاحب موجود ہیں۔ اسی کتاب کے حوالے سے جو نکات انہوں نے اٹھائے ہیں اس پر بھی بات کریں گے۔ پروگرام میں ذکر کریں گے لاہور میں پیش آنے والے انتہائی افسوسناک واقعے کا کہ دن رات کی تاریکی کے اندر جس طریقے سے خاتون کے ساتھ ایک انتہائی قسم کا جرم کیا گیا، اس کے اوپر پورے پاکستان کے شہری جو ہیں وہ غم خوار ہیں اور ساتھ غصے کا اظہار بھی کر رہے ہیں۔ اس معاملے پہ کیا پیش رفت ہوئی ہے اس پہ بات کریں گے، لیکن بڑھتے ہیں موضوع کی جانب کہ قائد اعظم کا کل یوم وفات 11 ستمبر ہم ہر سال مناتے ہیں۔ اچھا، اس میں ڈاکٹر صاحب کو انوائٹ کرنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ گزشتہ تقریباً 20-22 سال کی معاملہ ہے۔ 20-22 سال میں ہمارا جب سے میڈیا جو آزاد ہوا ہے تو جیسے کہتے ہیں ہر پرہوس نے حسن پرستی شعار کی، ہر بندے کو جو چیز جسی سے افواہ ملی اس نے اس میں چلا دی، اور اس کے بعد اس میں سب سے اہم ترین حصہ جو تھا وہ قائد اعظم کی وفات سے منسلک حصہ تھا، جس کے بارے میں بے شمار افواہیں جو ہیں ایسے سمجھا لگتا تھا کہ جیسے پتہ نہیں کوئی طوائف الملوکی چل رہی تھی اور سب کو۔ ڈاکٹر صاحب نے ایک تو اس کا بہت زبردست طریقے سے رد کیا۔ ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، یہ جو پوری کہانی ہمارے ہاں بیان کی جاتی ہے اس طرح کی، جس کہانی کے اندر زیارت میں قائد اعظم کا رہنا، پھر اس کے بعد یوں لگتا تھا جیسے پاکستان جو ہے وہ مغلوں کی پتہ نہیں اورنگزیب کے بعد عجیب سازشی سا ٹولہ اکٹھا ہو گیا ہوا تھا، یہ بنیادی طور پر آپ ایک تو اعتراضات کیا تھے اور آپ نے اس کا جواب جو ہے جو دیا ہے؟ بات یہ ہے صاحب کہ میں تھوڑی سی ایک بات تعارف کے طور پہ عرض کر لوں کہ میں نے اس کتاب میں کوشش یہ کی کہ پاکستان کی تاریخ کے حوالے سے قائد اعظم کے حوالے سے جو بہت سی غلط فہمیاں ہیں، غلط العام ہیں، اب اس کی دو قسمیں ہیں جو آپ کو سمجھنی چاہیے۔ پہلی قسم تو وہ ہے کہ جو ہمارے بعض مورخین نے جان بوجھ کر کسی ایجنڈے کے تحت وہ چیزیں پھیلائیں اور ہماری نظریاتی بنیادوں کو کمزور کرنے کے لیے اور ملک کو کمزور کرنے کے لیے اندر سے اور ایک بدزنی اور ایک نوجوان نسل میں نفرت کے جذبات پیدا کرنے کے لیے حرکتیں کی، ایک تو وہ ہیں، وہ اپنی جگہ ہیں، اور وہ ایک فارن ایجنڈا ہے ان کا باقاعدہ جس کے تحت وہ کام کر رہے ہیں، اور وہ یونیورسٹیوں کے اسٹوڈنٹس ان کے ٹارگٹ ہیں اور ینگ پروفیسرز ان کے ٹارگٹ ہیں، اس لیے کہ میں خود 2 یونیورسٹیوں کا وائس چانسلر رہا ہوں، پرائیویٹ یونیورسٹیوں کا۔ مجھے یہ علم ہے کہ ہمارے نوجوانوں میں اور خاص طور پر یہ جو ایم فل وغیرہ کے اور ایم اے کے ہمارے طالب علم ہیں ان کو تحریک پاکستان اور قائد اعظم کے بارے میں کچھ پتہ نہیں بیچاروں کو، اور وہ بڑا ایزی ٹارگٹ ہوتے ہیں، بڑا ایک آسانی سے وہ آپ کا نشانہ بن جاتے ہیں۔ اب یہ ایک ایسا ہمارے ہاں یہ گزشتہ 30-40 برس سے ایک ایسا گروپ اور کچھ ایسے لوگ کچھ اس طرح فارن ایجنڈے کے تحت کام کر رہے ہیں کہ وہ ان کے ذہنوں میں یہ بات ڈال رہے ہیں کہ جی پاکستان تو انگریز نے بنایا تھا اور قائد اعظم جو ہے وہ بھی خدا نخواستہ وہ آپ نے اس کا ذکر بھی کیا ہے کہ وہ انگریز کے ایجنٹ سر ظفر اللہ والا جواب۔ ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے اس کو توڑنے کی کوشش کی ہے کیونکہ وہ جو باتیں کرتے ہیں ان کا کوئی سر پیر نہیں۔ اب میں نے ایک ڈاکومنٹس کے حوالے سے یہ بتایا کہ یہ سارا جھوٹ ہے، جتنی باتیں یہ کر رہے ہیں ان کے اگینسٹ یہ آپ ڈاکومنٹس دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ سب کی سب غلط باتیں ہیں۔ اس کی ساری تفصیل کتاب میں ہے، اس وقت اگر میں یہاں بیان کرنا شروع کروں تو 1 گھنٹے کا پروگرام ہو جائے گا۔ دوسری وہ باتیں ہیں اور یہ صاحب جو بڑی امپورٹنٹ ہیں اور آپ ہر روز کو ٹیلی ویژن پہ بھی دیکھتے ہیں کیونکہ آپ کے اینکر پرسن بھی اس میدان میں بہت آگے ہیں اور آپ دانشوروں کے ہاں بھی دیکھتے ہیں، کالموں میں بھی دیکھتے ہیں۔ دوسری وہ غلط العام ہے جو 72-73 سال سے سنی سنائی باتوں پر، کچھ جماعتوں کے پراپیگنڈے پر، کچھ لوگوں کے کہنے کے لانے پر ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی ہے، لوگوں نے ان کو ایکسیپٹ کر لیا ہے، کسی کو حقیقت حال کا پتہ ہی نہیں کہ اس میں اصل بات کیا ہے۔ میں نے ان کو بھی توڑنے کی کوشش کی ہے، ڈاکومنٹس کے حوالے سے یہ بات بتائے ہیں کہ بھئی یہ بات بھی غلط ہے، آپ کا یہ تاثر بھی غلط ہے، یہ تاثر بھی غلط ہے۔ آپ یہ دیکھیں گے کہ اس کتاب میں یہ تمام کی تمام باتیں پوری کتاب میں بکھری ہوئی ہیں۔ ہر سٹیج پہ میں نے آ کے بتایا کہ بھئی یہ جو بات کہی جاتی ہے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، یہ جو بات کہی جاتی ہے یہ میں نے ڈاکومنٹری دیکھی ہے، اس میں یہ ہے ہی نہیں سرے سے، مطلب میں اگر کاؤنٹ کروں تو وہ بہت سی ایسی باتیں ہیں جو غلط العام کے طور پہ مشہور ہیں۔ لیکن سب سے افسوسناک باب وہ ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے، سب سے افسوسناک باب قائد اعظم کے حوالے سے ان کا زیارت میں قیام، ان کا کوئٹے میں مریض کی حیثیت سے اور ان کے زندگی کے آخری ایام۔ اصل میں یہ آخری ایام کو 2 مہینے ہیں
کیونکہ جون میں وہ کوئٹہ آئے تھے، پھر کراچی چلے گئے اسٹیٹ بینک کے یکم جولائی کے فنکشن، پھر جولائی میں آئے، پھر واپس نہیں جا سکے، پھر ایک بار وہ آخری دفعہ ہی واپس گئے جب جو ان کی زندگی کا آخری دن تھا۔ اب وہ اس میں زیارت میں بھی رہے، کوئٹہ میں بھی رہے، اور ان کے دو موالد ان کے جو بڑے قریب تھے ان کی یادداشتیں بھی چھپ چکی، ان کے مشاہدات بھی چھپ چکے۔ ڈاکٹر ریاض علی شاہ کی کتاب بھی موجود ہے، میں اس کو کافی ریلائبل کتاب سمجھتا ہوں۔ کرنل لائی بش کی کتاب بھی موجود ہے، مس فاطمہ جناح کی کتاب بھی موجود ہے، لیکن ایک بات کی وضاحت اس حوالے سے کرنا ضروری ہے کہ مس فاطمہ جناح کی کتاب جو ہے مائی بردر، وہ ان کے انتقال کے کافی عرصہ بعد چھپی ہے، اور اس کے بارے میں بھی ایک متس ہے کہ جو اس میں سے کچھ پتہ نہیں کچھ لوگوں نے کاٹ دیا تھی کچھ چیزیں، وہ بھی ایک کہانی بنائی گئی ہے۔ نہیں، وہ اصل میں بات یہ ہے کہ میرا تو بڑا سیدھا سا سوال یہ ہے کہ یہ مسودہ ان کے انتقال کے بعد ان کے کاغذات میں ملا، اگر وہ اس سے مطمئن تھیں، کیونکہ وہ خود تو لکھتی نہیں تھیں، نہ وہ ان کا وہ لکھنے کا کوئی اہلیت تھی، وہ زبانی گفتگو کیا کرتی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ وہ جی علانہ ان سے نوٹس لیا کرتے تھے، جی علانہ نے قائد اعظم پر بہت اچھی کتاب بھی لکھی ہے، چنانچہ وہ ان کو واقعات بتایا کرتے تھیں اور وہ اس حوالے سے ان کو چیزوں کو لکھتے چلے جاتے تھے، اور یہ مسودہ انہوں نے بنایا تھا۔ اگر وہ اس سے مطمئن تھی تو انہوں نے چھاپا کیوں نہیں؟ وہ اتنے برس ان کی زندگی میں کیوں پڑا رہا ان کے کاغذوں میں؟ پھر اس کے بعد جب اس کو ایڈٹ کیا تھا شریف المجاہد صاحب نے، اور انہوں نے اس میں جو غلط باتیں تھیں اور جو بالکل اپیرنٹلی اپیل نہیں کرتی تھیں اور بے سر و پا تھی، ان کو انہوں نے ایڈٹ کیا۔ بہرحال میں یہ کہنا، یہ بات ان کے آخری ایام کے بارے میں ہو رہی تھی، یار ان کے آخری ایام کے بارے میں خاص طور پر زیارت کے، خاص طور پر لیاقت علی خان اور ایمبولینس کا جو واقعہ اور ایمبولینس کا واقعہ اور ان کا لینڈ کرنا اور وغیرہ وغیرہ، اتنی باتیں پھیلائی گئی ہیں اور اتنی غلط باتیں جن کی کوئی بنیاد نہیں، بالکل بے بنیاد سنی سنائی ہوائی باتیں اتنی پھیلائی گئی ہیں کہ یار مجھے اب بھی پڑھ کے دکھ اور افسوس ہوتا ہے، چونکہ ابھی چند دن پہلے بھی آپ کے ایک بڑے بزرگ باریش بڑے سینئر کالم نگار نے ایمبولینس کے حوالے سے اور کراچی قائد اعظم کی آمد کے حوالے سے ایسی بے سر و پا باتیں کی کہ میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا۔ اب یہ بات طے ہے، یہ بات اصل میں تو اینڈ میں آنی چاہیے، لیکن اب یہ چونکہ آ گئی، یہ بات طے ہو چکی۔ میں اس بات کو کچھ 10 ثبوتوں کے بعد یہ بات واضح کر چکا کہ لیاقت علی خان ایئرپورٹ پر قائد اعظم کی آمد کے وقت موجود تھے، اور وہ گاڑی پر ایمبولینس کے پیچھے گئے، اور جب ایمبولینس خراب ہوگی تو وہ ایمبولینس کے پاس کھڑے رہے جب تک دوسری ایمبولینس نہیں آئی اور ان کو گورنر ہاؤس نہیں لے جایا گیا۔ گورنر ہاؤس لے جا کر ان کو ان کے کمرے میں چھوڑ کر لیاقت علی خان گئے۔ اب گزشتہ 72 سال سے یہ بات اڑائی گئی ہے کہ جی لیاقت علی خان ایئرپورٹ پہ آئے، اس کو ایک سازش بنا لیا گیا۔ بھائی وہ موجود تھا، تمہیں کس نے کہا؟ اب اس کی بھی ایک بیک گراؤنڈ ہے۔ میں نے بڑا تفصیلی انٹرویو کیا تھا بریگیڈیئر نور حسین، جو اس زمانے میں کیپٹن نور حسین تھے، اے ینگ مین۔ پہلے تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ایک فوج کا نوجوان کیپٹن، اس کا کوئی پولیٹیکل ایجنڈا نہیں، وہ ایک مخلص محبت والا آدمی، ایک عقیدت قائد اعظم سے، اور پھر ان کے وہ اے ڈی سی، وہ دن رات ان کی خدمت کرتے تھے زیارت میں، ایک ایک لمحے کے وہ عینی شاہد ہے، عینی شاہد ہے، خود انہوں نے ہر چیز اپنی آنکھوں سے دیکھی۔ میری ان سے بڑی تفصیلی ملاقاتیں رہی۔ وہ کہتے ہیں کہ جی میں نے خود دیکھا کہ جب ہم کراچی ہم نے لینڈ کیا ہے تو لیاقت علی خان کی گاڑی انٹر ہو رہی تھی جب ہم نکل رہے تھے، اور اس کی بیک گراؤنڈ وہ مجھے بتاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ مجھے مس فاطمہ جناح نے یہ حکم دیا تھا کہ قائد اعظم کی کراچی میں ارائیول پرائیویٹ ہے۔ اب آپ بھی رہے ہیں، وہ کہتے تھے پروٹوکول بھی آپ بھی رہے ہیں، میں بھی رہا ہوں کہ جب کسی وزٹ کو پرائیویٹ ڈکلیئر کر دیا جائے تو گورنمنٹ آفیسرز اینڈ گورنمنٹ فنکشنریز آر ناٹ سپوز ٹو کم ٹو دی ایئرپورٹ، ان سے توقع نہیں کی جاتی۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ جی بندہ کوائٹلی جائے گا اور کوائٹلی وہ اپنی منزل پہ پہنچ جائے گا۔ اس واقعے کو آگے جاری رکھتے ہیں، یا بریک کا کہا جا رہا ہے، بریک لیتے ہیں، پھر آپ سے جو ہے نا اسی سلسلے کو آگے جوڑیں گے۔ ناظرین لیتے ہیں بریک کے بعد ڈاکٹر صفدر محمود صاحب کی باتیں جاری ہیں، اس کا ذکر کریں۔